خرم قادر صاحب بھی ہم میں جو ہے وہ موجود ہیں، اور چونکہ ہم ہر کچھ 15 روز کے بعد ایک نشست یہاں پہ کرتے ہیں جو کہ ایک انفارمل غیر رسمی سی گفتگو کوئی موضوع رکھ کے اور ایک اکٹھے ایک سوچنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. زیادہ پنجاب یونیورسٹی کے افراد جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو آج ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، عاطف خالد بٹ صاحب بھی موجود ہیں، اور اسی طرح جو ہے ہمارے بلال صاحب بھی موجود ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ دوست اور بھی جوائن کریں گے. ابھی عاطف حسین صاحب موجود ہیں جو انسٹیٹیوٹ آف ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے ہمارے استاد ہیں، اور ان کی ایک اور تعارف یہ بھی ہے کہ ان کی بڑی ایک اچھی ایک کتاب انہوں نے لکھی جس کا عنوان ہے کامیابی کا مغالطہ، جس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے ڈی کنسٹرکٹ کیا ہے یہ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر نے ایک بڑی اچھی ایک تنقیدی کتاب جو ہے وہ لکھی. ٹھیک. پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے صدر شعبہ ہیں، ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے چیئر پرسن ہیں، تو انہوں نے وقت نکالا. ہمارے ڈاکٹر رشید ارشد صاحب فلاسفی ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. عمران حسین صاحب میرے دوست ہیں، ان کی ایک ڈیزائن کنسلٹنسی آئی ٹی کی جو ہے وہ فرم ہے ڈیزائنسٹ کے نام سے. تو یہ جو ہے خود بھی ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن ان کا ایریا ہے، اور خاص طور سے کافی دلچسپی لیتے ہیں اور ماشاءاللہ خود بھی پڑھتے رہتے ہیں. اور شاہ نواز میرا بیٹا ہے، کلاس 8 میں. تو یہ آج کا جو ہم نے موضوع رکھا ہوا ہے اس کا عنوان ہے کہ مختلف فلسفہ ہے فکر میں تصور انسان. میں بالکل مختصراً اس کا جو تعارف کراؤں کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے. تو ہم انہی نشستوں میں سوچتے ہوئے دانشور کے کردار پہ پوسٹ کووڈ پیریڈ میں ہم نے گفت و شنید کا آغاز کیا کہ دانشور کون، اور خاص طور سے چونکہ ہمارا یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم جو مغرب و مشرق اور پروفیسر ڈاکٹر فراز انجم صاحب بھی موجود ہیں، تو چونکہ آج ہمارے نئے کچھ گیسٹ آئے ہیں اس لیے میں دعوت کرا دوں. یہ ہمارے ہسٹری کے پروفیسر ہیں. ڈاکٹر صاحب کا ایریا جو ہے وہ ماڈرن ہسٹری کا ہے، اور پروفیسر فراز انجم صاحب کا جو ہے وہ میڈیول ہسٹری کا ایریا ہے. تو اب جو ہم نے دانشور کے حوالے سے بات چیت گفت و شنید اور خاص طور سے مغرب میں جو اس کا 19ویں صدی کے اندر جو ہے وہ چرچا ہوا اور پھر آگے ایک تعارف پہنچا، تو پھر ہم نے مقامی لینس سے بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کی کہ یہاں اگر ہم ایکویٹ کریں تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ دانشمند ہوگا. پھر ایک جو کلیدی فرق ہے کہ ان کے ہاں انٹلیکچوئل کے تعارف میں یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، اس کا نقطہ نظر مذہبی نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو پرابلمٹائز کیا فراز انجم صاحب نے، اور یہ بتایا کہ کس طرح مغرب جب دیکھتا ہے اور مذہبی شخص کو ڈسکرائب کرتا ہے تو ہمیں تو اپنی تاریخ کے اندر جو ہے وہ مذہبی شخص اس طرح کا تنگ نظر جو ہے وہ نہیں دکھتا، بلکہ بڑے وسیع النظر افراد ملتے ہیں. اور یہاں تصور ایک مذہب کا اور کردار وہ بھی بڑا فرق رہا. تو اسی سے پھر آگے چلتے ہوئے دانشورانہ مزاحمت پہ ایک سیشن ہوا، اس کے مختلف جہات کے اوپر اقبال احمد کا ذکر ہوا کہ وہ ان کے بقول دانشور کا کام صرف مزاحمت یا ریزسٹنس نہیں ہے بلکہ ایفرمیشن بھی ہے. تو اس میں بات ہوئی بھی کس طرح کی چیزوں کی ایفرمیشن ہوتی ہے، کس طرح کی چیزوں کی مزاحمت ہوتی ہے، اس پہ بات چیت ہوئی. اگلی نشست کے اندر جو ہے وہ ہم یونیورسٹی پہ آ گئے، کیونکہ پچھلی میں دانشور اور اداروں کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی کہ ایک ریاست میں بھی ہم موجود ہیں، پھر اداروں میں بھی موجود ہیں، تو اس کا کیا ریلیشن شپ ہے. تو پھر یونیورسٹی کے اوپر بات ہوئی کہ وعلیکم السلام سر، آج کدھر آئے ڈاکٹر خورشید عالم، میرے بڑی پیارے انگلش ڈپارٹمنٹ کے میرے کالج، اور جو ہے تو اب یہ کہ وہ بات ہوتے پچھلی دفعہ پھر یونیورسٹی کا تخیل کہ وہ کیا ہے. پھر لامحالہ بات ہوئی کہ اچھا ہمارے ہاں جو یونیورسٹی پہنچی اس کا اوریجن تو یوٹیلیٹیرینزم سے جو لنڈن یونیورسٹی کا آغاز ہوا تھا، جس میں تعلیم برائے افادیت یا تعلیم برائے ملازمت جو آگے چل کے بنی، تو اسی پیٹرن پہ بامبے، مدراس، کلکتہ میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں اور چوتھی پھر پنجاب یونیورسٹی میں قائم ہوئی. تو یہ ہم ایک کچھ فاصلہ طے کرتے ہوئے پھر ایک اہم ٹرن آیا جب یہ بات ہوئی کہ اچھا ہم مغربی فکر پر تنقید کرتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے.
تو اس میں پھر تجویز آئی. تو پچھلی نشست ہم نے شاہ ولی اللہ کے تصور اتفاقات کے اوپر کی کہ ان کی جو تھیوری آف سویلائزیشنل ڈیولپمنٹ ہے اور اس کی جو 4 فیزز انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں بیان کی ہیں, تو اس کے وہ حوالے سے بات ہوئی کہ اچھا یہ کس طرح کی تھیوری ہے جو ہم مغربی پڑھتے ہیں, تو یہ کس حد تک ویلڈ ہے اور کس حد تک جو ہے آج کے میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے. تو کافی اچھی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہماری 1.5 گھنٹے کی اس موضوع کے اوپر, اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ بالکل ایک ایسی طیب صاحب جوائن کریں گے ایڈمنسٹریٹو سائنسز سے, تو انہوں نے اس اینگل سے بات کی اور دوستوں نے بھی کہ یہ جو ہے یہ بھی ایک ایسی تھیوری ہے کہ جو بالکل اس قابل ہے کہ جو ٹیکسٹ بکس میں ہو, ہمارے لوگوں کو پتہ چلے اور اس لینس سے وہ چیزوں کا جائزہ لیں, سماجی ارتقاء کا جائزہ لیں, جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں ان کا جائزہ لیں. تو یہ ایک کرتے, اور ہر نشست میں تقریباً اس بات کی طرف بھی دھیان گیا کہ بہت سے جو فلسفیانہ جو ایک تنوع ہمیں نظر آتا ہے پوری دنیا کے اندر, تو اس کا فرق جو ہے وہ بہت حد تک اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ تصور انسان کیا ہے. کہ اگر آپ انسان کو جیسے صرف اور صرف ایک جو ہے وہ ایک حیوان کے درجے میں, جو حیوان ناطق ہے, صرف اسی دائرے میں اگر اس کو رکھتے ہیں تو پھر تو جو ہے وہ فلسفہ اور طرف اور مادیت کے ساتھ مل کے وہ اور سمت میں جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اگر ہم جیسے کہتے ہیں کہ جی روح کا ایک تصور موجود ہے جس کو جدید مفکر جو ہے یک جنبش قلم ریجیکٹ کر دیتے ہیں, جیسے حراری کہتا ہے کہ بھئی یہ سول کا آئیڈیا, اٹس پیورلی فکشن, وی ڈونٹ ہیو اینی سائنٹیفک ایویڈنس فار اٹ. اور یہ بات کہہ کے وہ یہ سوال ابھارتا ہے کہ کیا انسان جو ہے وہ ایک طرح کا بائیو کیمیکل الگوریدم کا ہی نام ہے, کہ ایک بائیو کیمیکل الگوریدمز ہیں جو چل رہے ہیں, فیصلے ہم کرتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے. میں بھی آج صبح دوبارہ امام غزالی کی کتاب میں چونکہ ایک چیپٹر تھا اس کو بھی میں نے دیکھا ہے, تو گفتگو چلے گی تو وہ کچھ چیزیں بھی شیئر ہوں گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ آج ڈاکٹر خرم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ بات کا آغاز بھی کریں, آگے بھی گفتگو ہوگی, اس میں بھی جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائیں. ڈاکٹر خرم قادر صاحب جو ہیں, جیسے میں نے بتایا, ہسٹری کے پروفیسر, ریٹائرڈ فارمر ڈائریکٹر آف NIHCR قائد اعظم یونیورسٹی. حال ہی میں ان کی کتاب چھپی ہے بلاد السندھ اور اس کے باسی, اس پہ بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سیشن رکھیں گے. ماضی میں ڈاکٹر صاحب کا ہم نے انک فورم سے ایک لیکچر کروایا تھا جس کا عنوان تھا پاکستانی کون / قوم, پاکستانی کون اور پاکستانی قوم. پاکستان اسٹڈی سینٹر میں ہوا, جس میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ قدیمی طور پہ جو ہمارے پاس سویلائزیشن کے آثار موجود ہیں تو ادھر سے بات چلاتے ہوئے اور کلونیل پیریڈ اور آج حال تک جو ہے وہ لے کر آئے, اور اس پہ اپنی رائے انہوں نے ہمیں انسائٹ شیئر کی کہ یہ جو پاکستانی آئیڈینٹی ہے تو یہ کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور لیکچر کا بھی میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا جو ہمارے PhD کے اسٹوڈنٹس اور MPhil کے اور فیکلٹی کو ڈاکٹر صاحب نے دیا, اور طلبہ بھی تھے اس میں, جس کا عنوان تھا Limits of Analytical Epistemology and Alternatives from Indigenous Thought. جی تو اس پہ بھی لیکچر انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہوا. تو یہ پنجاب یونیورسٹی ابھی اس حد تک جو ہے وہ فیض یاب ہو سکی ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو اب ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ کچھ اس حوالے سے جو ہے کچھ حصہ میں ڈال سکتا ہوں, اگر جب گفتگو چلے گی تو پھر اس میں اپنی کوئی باتیں کر سکوں گا, ورنہ یہ جو میرے مرکزی وہ توجہ کے علاقے ہیں ان میں شامل نہیں ہے. انسان کی جو 2 بڑے آج کل ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, ایک جو عقیدے یا نظریے کے حوالے سے باتیں ہیں, اور ایک جو یہ سائنس کے وہ دانائی کے کو بنیاد بنا کے کیا جاتا ہے. میں نے اس چیز کو 2 انداز سے اس کے اوپر میں بات سوچتا اور کرتا رہا ہوں. ایک بات تو وہ ہے جس کو میں انکوائری اینڈ بلیف کے وہ ایک تعلق میں تلاش کرتا ہوں کہ انسانوں نے چیزوں کی حقیقت تلاش کرنے کے لیے کیا حوالے استعمال کیے, انکوائری کا کیا طریقہ رہا ہے انسان کے پاس. اور یہ مطلب یہ انکوائری کی اصطلاح
اسی لیے استعمال کی کہ یہ ذرا اس ڈسکورس سے ہٹ کے ہے۔ ویسے میں ایک اپنے تعصب کی وضاحت یہ کر دوں کہ میں آج کل میری ترجیح ہوتی ہے کہ میں اردو کی یا فارسی کی یا کوئی ہماری مقامی زبان کی اصطلاح استعمال کروں بجائے اس کے کہ انگریزی کی اصطلاح ہو، کیونکہ یہ جو ہمارے اوپر مغرب سے آنے والا فکری نظام ہے اس کی خوبیاں اپنی جگہ اور ان کو ہم ان کی زبان میں دیکھتے ہیں اور سمجھتے رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی حوالے سے چیز کو دیکھنا ہو تو زبان بھی اور بیان بھی اور اس کے جو ساخت جو ہے ترتیب اس کو سوچنے کی، وہ بھی اس سے نکلنے کے لیے زبان کی قید سے بھی نکلنا مجھے ضروری کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے، لیکن ابھی میرے پاس اصطلاح نہیں ہے۔ تو انکوائری اینڈ بلیف کے حوالے سے بلیف بھی جو ہے وہ میرے سوچ میں ایک بہت وسیع لفظ ہے جس میں ادیان بھی ہیں اور جو اور نظریے ہماری، مثلا میں ڈیموکریسی کو بھی ایک بلیف سمجھتا ہوں، سیکولرزم کو بھی ایک بلیف سسٹم سمجھتا ہوں، ماڈرنٹی کو بھی ایک بلیف سسٹم سمجھتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو مذہبی حوالے ہیں وہ بھی بلیف سسٹمز ہیں، اور جو جن علاقوں میں مثلا چین میں زیادہ نان تھیسٹک، اگر ایتھیسٹ نہ کہے تو نان تھیسٹک سٹرکچر ہے سوچ کا جو ان کی تاریخ کی بنیاد ہے، تو اس میں کوئی بلیفس ضرور موجود تھیں، اور یہ سوال کہ انسان کیا ہے اور کس طریقے سے وہ عمل کرتا ہے۔ تو ایک تو میرا اس آپ کی بحث میں داخلے کا رستہ وہاں سے آ جاتا ہے کہ، اور اس میں میرا ایک جو اس وجہ سے میں اس بحث میں داخل ہوا تھا وہ یہ سوال تھا کہ سائنس میں مسلمان جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس منزل سے آگے کیوں نہیں بڑھے۔ یہ سوال بحیثیت ایک تاریخ کے طالب علم اور استاد کے مجھ سے کئی لوگ پوچھا کرتے تھے، اور اس کا جواب تلاش کرتے کرتے میں اس نتیجے پہ پہنچا۔ تو اس میں میرا جواب وہ بھی مختصراً عرض کر دوں، وہ یہ تھا کہ جو مسلمان کی سوچ میں انکوائری کے لیے ایک حد بندی اس میں آ جاتی ہے، اور ان حدود کے اندر سوچنے کے لیے ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں نہیں سوچتے جس کا فطرت میں وجود یا فطرت میں فطری طور پہ پیدا ہونا ہمارے لیے ناممکن ہو۔ تو وہاں تک جب ہم پہنچتے ہیں تو وہ اس منزل پہ ہمارا سائنس جا کے رک جاتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں بھی میری نظر میں اس حوالے سے آئیں۔ تو ایک تو یہ رستہ تھا جہاں سے میں اس میں داخل ہوا۔ دوسرا ایپسٹمالوجیز کا براہ راست، اور اس میں انالیٹیکل ایپسٹمالوجی تو ایک بڑی وسیع طور پہ ہم سب کسی نہ کسی اس آتی کے اس سے واقف ہیں، لیکن جو ہماری فارمل اور ماڈرن یونیورسٹی اور مین سٹریم ہے اس کا تو سارا ڈسکورس اسی میں چل رہا ہے تقریباً۔ دوسرا یہ ہولسٹک کی اصطلاح جو مغرب میں استعمال ہوتی تھی، پھر ہمارے پاس بھی وہ آ گئی۔ آپ کو نہیں میں نے وہ کتاب دی، لیکن میں آپ کے لیے سوچتا رہا ہوں، اس کتاب کا عنوان آپ کو میں بھی اس موقع پہ دے دوں۔ یہ ہے کرسٹوفر لوئڈ صاحب ہیں، ایک اسٹرکچرز آف ہسٹری انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ تو اس میں وہ سارا جو ان کی انالیٹیکل ڈسکورس کے دائیں بائیں سے گزر کے وہ سارے کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہے یہ کتاب کو 20 ایک سال پرانی، تو اس وقت تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھی ان کو وہ انہوں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں یہ جو انالیٹیکل ایپسٹمالوجی کے مسائل کو حل کرتے کرتے وہ تقریباً انہوں نے ایک پورا اسکیم ایسی بنا دی ہے کہ وہ مسئلے کے گرد سارے عناصر کو دیکھ کے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو انالیسس اور سنتھسس کا بیسک پرنسپل ہے، اور وہ تقریباً اس مقام تک پہنچ گئے ہیں
جو ہولسٹک شاید کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہولسٹک ایک اور چیز کو، ایک اور کیفیت کو جو کہ اسی انالیٹیکل میں ان کی ہے، اس کو نام دیتے ہیں. تو میں اس سے ہٹ کے ہولسٹک کی بات کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے یہ لفظ میرے ذہن میں آ گیا. تو وہ ہولسٹک سوچ جو ہے، اس کے وہ سوچ کے پیرائے یا وہ سوچ کا انداز جو کہ ہندوستان میں ہمیں ہندو مت میں، بدھ مت میں، جین مت میں ملتا ہے، اور چین میں جو سوچ کے انداز ہیں جو ٹاؤ کے پاس اور کنفیوشس کے پاس ملتے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ مختلف طریقے سے چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہیں اسی ایک برادری کے جس کو ہولسٹک کہا جائے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح یہ جو جرمینک ڈسکورس ہے، جس کی یہ مثال میں نے آپ کو بتائی، اور جو رشین ڈسکورس ہے اس کی مثال یہاں پہ ابھی کوئی نہیں ہے، لیکن بیچ میں شاید ذکر آ جائے گا، جہاں پہ وہ ایتھنوجینیسس کی جس طرح بات ہے اور اس قسم کے سوال انہوں نے اٹھائے، تو وہ بھی انالیٹیکل ہی ڈسکورس میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کافی مختلف رستے سے اور کافی مختلف منزلوں تک وہ پہنچ جاتے ہیں. تیسری اصطلاح جو ہے وہ حسین نصر صاحب کے ایک بیان سے میں نے اخذ کی اور پھر استعمال کی، اور وہ ہے آرگینک، جو مسلمانوں کی سوچ کے لیے مجھے پسند آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی معقول ہے ہمارے سوچ کے طریقوں کو سمجھنے کے لیے. ہولسٹک اور آرگینک میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہولسٹک تو ایک کیفیت، ایک چیز کو یا کیفیت کو یا وجود کو، جس بھی چیز کو دیکھتا ہے، اس کو پھر کسی طریقے سے بھی اس کے ٹکڑے کرنا نہیں پسند کرتا. تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، اور ان کے پیغام پہنچانے یا سوچ منتقل کرنے کے بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ یہ بیج کی طرح ایک خیال کو بو دیں، اور پھر وہ خیال جس مٹی میں بویا جائے اس کے اندر وہ اگ کے اور ایک اپنا وجود اختیار کر لے، ایک درخت بن جائے یا پودا بن جائے، جو بھی، تو اپنی ریالٹی جو ہے اس کو وہ ایکچولائز کر لے. جو ہولسٹک ہے وہ جو آرگینک ہے وہ اس کے مقابلے میں ایک جس چیز کو اسٹرکچرل فنکشنل یہ کہتے ہیں انالیٹیکل میں، اس کی ایک قسم ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ اسٹرکچرل فنکشنل اس کی ایک تعویل ہے جو انہوں نے اختیار کی، کہ جس میں ایک چیز کو ایک وجود کی شکل میں جو کسی بڑے وجود کا عضو ہے، اور اس عضو کے کچھ کام ہیں یا کوئی چیزیں وہ کرنا چاہتا ہے جس کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، تو وہ اس کو پھر آپ دیکھ کے اس اکائی کو لے کے چلتے ہیں. تو سوسائٹی جو ہے وہ کوئی پھر اکنامک اور پولیٹیکل اور سوشل اینٹیٹیز میں تقسیم نہیں ہوتی، وہ جس زاویے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں کہیں اکنامک زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، کہیں سوشل زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح یہ آپ کا ہاتھ جو ہے، اس کا کہیں انگوٹھا زیادہ فعال ہو جاتا ہے، کہیں انگلی زیادہ فعال ہو جاتی ہے، کہیں چھوٹی انگلی جو ہے وہ زیادہ اہم ہو جاتی ہے. تو وہ اسی عضو کے ایک سینٹرلٹی بدلتے بدلتے وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ تین چیزیں میں نے یہ تین اپسٹمالوجیز کی شکل میں اس کو دیکھا ہے. اس کی جو یہ ایولیوشن ہے تاریخ میں، اس میں تو یہ مختلف علاقوں میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ مختلف لوگوں نے کبھی ایک طریقے سے اس چیز کو وہ انکوائری ان کی جو ہے وہ اس زاویے سے چلی، تو پھر اس میں پرسپیکٹیوز اور بن جاتے ہیں، سوسائٹی اور طرح نظر آتی ہے. ہندو کی سوسائٹی جو ہے وہ اور طرح سے ہے. ایک طرف وہ پروشا سکتا ہے جو ایک ہیومن فارم ہے جس کے اوپر وہ بیس کر کے سارا اس کا سلسلہ چل رہا ہے. دوسری طرف وہ جو ہے وہ طبقات میں تقسیم ہے، تو وہ وجود کے طبقات بنا کے اس کو ایک ایسا بڑا سخت اس کی کر دیا کہ وہ فرد جو ہے جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں سے اس کو چلتے رہنا ہوتا ہے. یہی چیز جو ہے اس کے کلاسز کی شکل میں دوسری جگہ بن جاتا ہے. تو وہ اس میں وہ پروشا سکتا کی شکل تو نہیں ہے، لیکن
جو مائتھولوجی میں اس کی وجودوں کی اینٹیٹیز جو ہیں وہ علیحدہ ہو جاتی ہیں. تو یہ اس قسم کی چیز جو ہے یہاں تک تو میں آپ کے اس گفتگو کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کچھ چیزوں کے. باقی جس زاویے سے آپ کے گفتگو چلتی رہی ہے اس کی باریکیاں کچھ آپ لوگ کھولیں گے, یا مطلب اگر گفتگو ادھر کو چلے گی تو پھر بات کر سکتے ہیں. سوال تو بڑا بنیادی ہے یہ. اب عام طور پہ جو کیا جاتا ہے نا کہ بھئی ورلڈ ویو یا ویلٹن شانگ جو ہے اس کے لیے جو 3 بڑے سوالات ہوتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے یا خدا کیا ہے. اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو حقیقت کو تو لوگ مانتے ہی. ٹھیک. دوسرا یہ کہ انسان کیا ہے, اور تیسرا ہے کہ کائنات کیا ہے. ٹھیک. تو لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں تو پولز 2 بنتے ہیں, یعنی خدا اور انسان, اور کائنات ایک انٹرفیس ہے بیسیکلی. یعنی ہمارے صوفیاء کا تصور یہ تھا کہ بھئی کائنات بیچ میں سے اگر ہٹ جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ جو من و تو کا رشتہ ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جیسے ایک برزخ چاہیے, ایک درمیان کی چیز چاہیے. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ تو 2 کانسیپٹ رہے ہیں انسان کے, یعنی ایک اس کا میٹافزیکل ہم کہہ سکتے ہیں, اور ایک میٹیریلسٹک ہے. مینلی میٹافزیکل ہی تھا, ایک سٹریم ہلکی پھلکی جو ہے آپ کہہ لیں کہ مین سٹریم نہیں تھی, ایک سائڈ کی سٹریم تھی جو میٹیریل جس کو کہتے ہیں, ڈیموکریٹس وغیرہ جو پری سوکریٹک کچھ لوگ تھے. لیکن اس کے بعد ایک ٹرن آیا ہے جس کو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک آن ٹو ایپسٹیمک رپچر آیا ہے ماڈرنٹی سے, اور پھر وہ تبدیلی پیدا ہوئی ہے اور وہ تصور جیسے بدل گیا ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے شاید کہ یہ بھی ظاہر بات جو حسین نصر صاحب کی آپ نے بات کی ہے, تو ان کا جو اسکول ہے پرینیل یا ٹریڈیشنل اسکول, وہ اس پہ بہت زور دیتا ہے کہ بنیادی طور پہ تمام میڈیول دور تک دنیا کی ہر جو تہذیب تھی وہ میٹافزیکل تھی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ توحید واحد, توحید ایک ہے, یا الحق واحد, اس تصور پہ کھڑی ہوئی تھی. تو یہ پیورلی میٹیریل سویلائزیشن پہلی ہے ویسٹ کی جو ایمرج کی, اور ظاہری بات ہے کہ اس میں تصور انسان بھی بدل گیا. تو مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ تو یہی 2 ہیں کہ انسان کو آپ خدا کے ریفرنس کے ساتھ دیکھیں تو وہ ایک پوری سٹریم ہے جو چلی آ رہی ہے, اور خدا کے ریفرنس کے بغیر دیکھیں تو وہ ایک اور لگ رہی ہے. اور جتنا کچھ میرا مطالعہ ہے وہ پہلے بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ایک نادر سی اور شاذ سی روایت تھی پہلے, دوسری والی خدا کے بغیر والی. خدا کا عنوان کوئی بھی ہو سکتا ہے, چاہے وہ خدا آئیڈیا ہو چاہے وہ پرسن ہو. تو لیکن اس کے بعد مین سٹریم میں پہلی مرتبہ وہ ایک پورے پروسیس کے ذریعے ماڈرنٹی میں آ کر یہ ہوا ہے کہ خدا کے بغیر انسان کا جو ہے وہ تصور قائم کیا گیا. اور اس میں مطلب جو مغرب میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو ذرا پرابلمٹائز کر رہے ہیں. جان گرے ایک بہت مشہور آدمی ہے, تو اس کی کتاب ہے اسٹرا ڈاگس, اس میں اس نے کہا ہے کہ گڑبڑ کر رہا ہے جدید آدمی, یعنی انسان کی عظمت یا اس کی کوئی بھی اس کا بڑا پن جو ہے وہ تو پیدا ہوتا ہے ان گاڈز امیج, یعنی گاڈ ہیز میڈ ایڈم ان اٹس اون امیج. یہاں سے اٹھائیں گے تو عظمت انسانیت یا انسان کوئی بڑی چیز ہے وہ. لیکن نام چونکہ انلائٹنمنٹ میں انسان کا لیا گیا, ہیومنزم کا لیا گیا, تو اس نے وہ ایک میرے خیال میں بالکل ٹھیک بات پکڑی ہے کہ یہ آپ جال سازی کر رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں اسٹیلنگ فرام گاڈ, کہ وہ اصل میں وہ وہاں سے آپ نے لے لیا ہے تصور عظمت انسان کا, وہ تو وہاں سے بنتا ہے نا, وہ پیورلی ڈارونین ایولیوشن سے تو بنتا کوئی نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ آپ فراڈ کر رہے ہیں اور یہ نہیں چلے گا, آپ کنسسٹنٹ ہو جائیں. اگر آپ وہ تصور مانتے ہیں ڈارونین, پیورلی ڈارونین, تو پھر آپ وہاں پہنچیں گے جہاں مثلا پیٹر سنگر پہنچتا ہے, وہ اینیمل رائٹس کا ہے. وہ وہی کہتے ہیں کہ انسان میں اور حیوان میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے, بالکل ایک ہیں, اور جو ہیومن رائٹس ہیں وہ اینیمل رائٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک دجل ہے جو پھیلایا جا رہا ہے, اور اس کو جیسے اس جگہ سے بھی پکڑا جا سکتا ہے کہ اگر آپ انسان کو ایسے دیکھتے ہیں, یعنی وہ جو حراری کی بات کی شاہد صاحب نے, تو اس نے کہا کہ جو بلیک باکس ہمیں مل گیا ہے, جو مل گیا ہے تو اس میں نہ تو کوئی روح نکلی ہے نہ اسپرٹ نکلا ہے, کیونکہ کانشیسنیس تک نہیں نکلا. وہاں تو کچھ جو ہے آپ کو جو ہے کیمیکلز ہیں, کچھ جینز ہیں, کچھ ہارمونز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی تصور کا فرق ہے. اور باقی جیسے ہے کہ بھائی
एक ट्राईपार्टाइट तस्वुर था कि इंसान असल में 3 हिस्से हैं उसके, एक जिस्म है और एक रूह है और एक नफ्स है। और ये हुसैन नसर वगैरह लोग भी बताते हैं ना कि हर ज़बान में ये 3 लफ्ज़ मौजूद है। तो पहले उसकी रिडक्शनिज्म ये की कि रूह को निकाल दिया और कह दिया कि बॉडी एंड माइंड, और अब जो लेटेस्ट रिडक्शन है वो ये है कि माइंड भी बॉडी ही है, यानी ये भी बीफ ही है जो ब्रेन है। यानी पहले आप समझ लें कि रूह थी, रूह के बाद नफ्स आया, नफ्स के बाद साइकी आए, साइकी के बाद जो है वो माइंड आया, माइंड के बाद अब ब्रेन है। और ब्रेन का मतलब क्या है कि इंसान एक साइको केमिकल प्रोडक्ट है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक मैं तो उसको जवाल की तरह देखता हूँ ना, कि पहले वो होमो रिलीजियस था या होमो सेपियन था, फिर वो होमो फेबर बना, फिर वो होमो इकोनॉमिकस बना, और अब फुकू कहता है कि वो एक बायो प्रोडक्ट है। ठीक है, बस वो हर उसकी केमिकल्स वगैरह नाप लें आप, तो नाप कर फिर जो चीज़ निकलेगी एंड में फिर वो इंसान है। तो ये एक तस्वुर है, मतलब मैं एक एज ए पर्सनली इसको समझता हूँ कि ये ढलवान का सफ़र है, कि वहाँ से शुरू करके अब आप इसको एक बायो बीइंग तक ले आए। ठीक ठीक। तो ये मुख्तसर बात। मैं एक चीज़ कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा कि मेडिवल थॉट के बाद जब रेनेसांस का पीरियड आता है, और रेनेसांस के बाद मतलब डिस्कवरी होती है और नॉलेज के लिए एक बड़ा पैशनेट किस्म का एक यर्निंग, और उस रेनेसांस के अदब में भी वो हमें फाउस्टिजा से कैरेक्टर मिलते हैं कि जो कि रूह को बेचने के लिए तैयार है मैटर के लिए, और वो बेच भी देता है। अच्छा, इस हवाले से भी देखना चाहिए कि जो मज़हब का बुनियादी मुकदमा है वो किस किस अदवार में फलाह इंसानियत के साथ मुतसादम रहा है, या उसने उसकी कोई फलाह के लिए कोई जौहरी तब्दीली लाया है। मिसाल के तौर पर मेडिवल चर्च ने और उससे पहले इंक्विजिशन और जो क्रिश्चियनिटी ने इंसानियत के साथ किया, और उस सारा 300-400 साल का अरसा, उसके बाद ज़रा गौर कीजिए कि क्या बचता था उनके पास के सिवाय इसके कि वो इनसे जान छुड़ा। यानी किलिंग भी हो रही है, परसिक्यूशन भी हो रही है, आप जला भी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये जो एनलाइटनमेंट का रिएक्शन आया है ना, ये बुनियादी तौर पर उस रिलीजियोसिटी के ख़िलाफ़ आया है जिसने इंसानियत का बिल्कुल एक सांस मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अभी अगर आप उसको प्लेटो को ही ले लेते हैं, यानी प्लेटो का जो बुनियादी मुकदमा है वो ये है कि आलम मिसाल कोई हकीकत है जी, और जिस वर्ल्ड में मैं रह रहा हूँ ये एक ओनली रिफ्लेक्शन है। अच्छा, अब इसको रिफ्लेक्शन डिक्लेयर करने के बाद इसकी स्टडी या इसकी कुनाह हकीकत अगर आप समझ भी लें तो क्या उसको आप इंसानी फलाह के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर उसने खड़ा कर दिया। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू शाहज़ेब साहब, इससे माइंड कर जाते हैं कि मेरा ज़ाती एक है कि तसव्वुफ़ के जितने भी डिस्कोर्सेज हैं ना, अगर आप उसको ऐसे खोल के देखेंगे तो पीछे ये साहब खड़े किसी ना किसी शक्ल में नज़र ज़रूर आते हैं। इनका अल्लाह माशाल्लाह मौजूद होंगे, वो कोई मानता है या नहीं मानता। हज़रत अफ़लातून जी, मतलब वो जिसके भी ये हर जगह आपको ना, और वो इंसानी सोच बुनियादी तौर पर एक तालिब इल्म के तौर पर मैं ये समझता हूँ प्लेटो के अटैक से सर्वाइव कर अभी तक नहीं सकी है। एनलाइटनमेंट का 17वीं सेंचुरी तो कम से कम लोगों को मज़हब के मुकदमे से जान छुड़वा के सांस लेने के काबिल उन्होंने कर दिया। मटीरियल प्रोग्रेस हुई है, उसके बाद उस प्रोग्रेस को जिसकी इस वक्त हम खासी सर्दी में गर्म कमरे में बैठे हुए हैं, गालियाँ लाख निकालते रहे, लेकिन बहरहाल इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मॉडर्निटी के हम बड़े कंफर्टेबल बैठे हैं, उम्र भी हमारी बढ़ गई, बीमारियों पर भी शाहज़ेब साहब काबू पा लिया हमने। मतलब चलें ठीक है, सही बात है, ना होता तो वो तो एक अलग चीज़ है। उसके बाद इस वक्त
آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہماری مذہبی سوچ ہے وہ بھی اسی کرائسس کے سے گزر رہی ہے جس کرائسس سے اس وقت کرسچینٹی گزر رہی تھی؟ اور کیا آپ اس وقت کا مذہب کا جو مقدمہ تصور خدا لے کے آتا ہے کہ جس کے اندر ہر مسئلے کا حل کچھ نہ کچھ ذکر اذکار کے ذریعے سے نکل رہا ہے، سوائے اس کے کہ کرونا کا نہیں نکل رہا، وہ جو ذکر اذکار کا کرتے تھے ان کو بھی کرونا ہو گیا، اور اب وہ بڑی نحیف آواز کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میری پہلی ویڈیو کو ڈیلیٹ سمجھا جائے، یہ واقعی ایک بلا ہے۔ اللہ صاحب کا شعر ہے کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ سر یہ تصور انسان میں یہ چیز میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جہاں جہاں پر مذہب متصادم ہوا ہے تو وہاں پر بنیادی طور پر انسانی خواہش یہ رہی ہے کہ یار کسی طریقے سے ہم آگے بڑھ سکیں، یا ہمارا ارتقا نہیں رکے گا، انسانی سفر، انسانی فکر کا ارتقا نہیں رکے گا۔ جس قسم کی مذہبیت کرسچینٹی نے فیس کی ہے جو ہم گزر رہے ہیں، یہ ڈسکارڈ ہو جائے گی، یہ بچ نہیں سکتی ہے۔ انسان کو وہ خدا چاہیے، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انسان کو خدا کے تصور سے اتنا مسئلہ نہیں ہے، زیادہ مسئلہ جو کر رہا ہے پیدا وہ مذہب کا وہ اذکار رفتہ ایک تصور ہے جو انسانیت کا سانس بند کر رہا ہے۔ یعنی ہسٹوریکلی تو شاید اگر ہم تصور انسان کو ہسٹوریسائز کرنے کی کوشش کریں ہسٹری کے اس میں، تو شاید وہی انلائٹنمنٹ جو ہے نا، وہ ایک رینیسانس ٹو انلائٹنمنٹ کا ایک پیریڈ ہے کہ جس کے اندر انسان کا تصور جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ایک ٹرانسفارم ہوا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے اگر آپ پری ماڈرن پیریڈ کے حوالے سے دیکھیں تو وہ وہاں تو بنیادی جو نقطہ ہے جس کے گرد ساری چیز گھومتی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے، چاہے وہ، اور آپ کو سسٹم کا لفظ خود ماڈرن ہے، لیکن جو بھی چیز وہاں پر ہے وہ بنیادی طور پہ ایک تصور خدا کے گرد ہی ہے، یا ایک میٹافزیکل ریالٹی کے گرد ہی ہے۔ یعنی پالیٹکس بھی ہے تو وہ جب تک جو ہے نا وہ بادشاہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ذل الہی نہیں ثابت کرتا، تو وہ جب تک وہ ڈیوائن رائٹ جو ہے نا وہ نہیں کرتا تو جب تک اس کو مانا بھی نہیں جاتا، وہ چاہے ڈرامہ ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن انسان اس کو نہیں تسلیم کرتا جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ اس انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کسی طاقت نے، چاہے وہ عیسائیت کے اندر ہے چاہے وہ دنیا کی ہر جگہ، پری ماڈرن پیریڈ میں یہی تصور ڈومینیٹ نظر آتا ہے۔ اور اس طرح ہی دیکھا جاتا ہے کہ یعنی صوفیہ کے سلسلوں کے اندر بھی کون خدا کے زیادہ قریب ہے، یہی سارے تصورات پوری سوسائٹی کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں اور وہی چیز ڈومینیٹ کرتی ہے۔ یعنی کسی نے جو ہے نا وہ باقاعدہ اس پر یہ اینل اسکول سے فرینچ جو ہسٹورینز ہیں اس میں لوشین فیبر کا جو ہے نا ایک پوری کتاب ہے کہ پرابلم آف ان بلیف ان دی 16th سینچری، ایک جو ریبیلے ہے فرینچ جو ہے نا وہ ایسیسٹ ہے، اس کے بارے میں یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ کیا وہ خدا پر بلیو کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا کہ اس کا خیال یہ تھا لوشین فیبر کا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ 16ویں صدی کے اندر کوئی انسان ایتھیسٹ ہو۔ چنانچہ اس کو اس نے انویسٹیگیٹ کیا اور کچھ 3 حصوں میں جو ہے نا وہ کتاب لکھی، پرابلم آف ان بلیف ان دی 16th سینچری، جس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ چاہے وہ جس طرح بھی آپ دیکھیں وہ خدا کو ڈینائی نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایتھیسٹ ہو۔ 16ویں صدی میں کوئی انسان چاہے وہ خدا کو جس طرح بھی دیکھ رہا ہے لیکن ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اتنی ڈومیننٹ ایک چیز ہے کہ آپ اس سے انکار کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ سارا تصور ظاہر ہے رینیسنس آنورڈ تبدیلی آنی شروع ہوئی اور الٹیمیٹلی انلائٹنمنٹ کی ایک شکل ہمیں نظر آتی ہے، اور جس کا الٹیمیٹ ریزلٹ جو ہے نا وہ مختلف فلاسفرز جیسے نیچے کہتا ہے کہ جی خدا جو ہے نا وہ مر گیا ہے اور اب تو ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر وہ زندہ بھی ہے موجود بھی ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب جو ہے نا وہ سائنس اور ہم اپنے مسائل خود جو ہے نا وہ سالو کر سکتے ہیں۔ سب نے بات بھی کی کہ جی اب ہم نیچر کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اب سردی کے موسم میں بھی گرم ہو کر بیٹھے ہیں، تو یہ بہت سارے فوائد جو فائدے جو
نظر آ رہے ہیں. تو اسی طرح یہ سارا تصور پیدا ہوا. لیکن شاید یہ جو پورا ماڈرنٹی کا ایک ببل تھا یہ 1960s یا 70s میں آ کر جب ایک طرح سے پوسٹ ماڈرنزم آیا تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ چینج ہونے لگا. اور اس کے ظاہر بہت سارے پولیٹیکل بھی فیکٹرز ہیں. وہ جو کولڈ وار کی سیاست ہے وہ بھی ہے کہ دنیا کی حد تک چند منٹوں کا فرق رہ گیا تھا ورنہ شاید یہ دنیا تباہی ہو جاتی. تو وہی جو کیوبن میزائل کرائسس ہے وہ بھی ہے. پھر جو انوائرمنٹ کا کرائسس جو ہے نا اس زمانے میں ایمرج کیا ہے اس میں بھی یہ چیز ساری کہ جو ترقی کا ایک پورا ایک فلسفہ اور ایک ماڈل جو ہے نا وہ گلوریفائی کر کے پیش کیا گیا تھا کہ ہم تو ترقی کر رہے ہیں اور ہر جو جنریشن ہے وہ پچھلے سے بہتر ہے. ہم جو ہے نا وہ آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہم اتنا آگے بڑھ رہے تھے کہ لگتا تھا کہ اب دنیا بس اس قابل ہی نہیں رہے گی کہ ہم یہاں پر رہ سکیں گے. چنانچہ وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ پھر پوسٹ ماڈرنسٹ اس کا ایک ریئیکشن آیا. اب اس ریئیکشن خود اتنا یعنی پوسٹ ماڈرنزم خود کیا ہے جب خود ہی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیفائنیبل ہی نہیں ہے, وہ اس کو ڈیفائن ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ خود پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے. اور انہوں نے ماڈرنٹی یا ماڈرنزم کو تو ایک بہت کریٹیکل اس سے دیکھا اور اس کے چیلنج کیے. انہوں نے ریشنیلٹی کو چیلنج, پروگریس کے تصور کو چیلنج کیا. لیکن اس کا وہ حل کیا بتاتے ہیں, وہ حل جو ہے نا وہ ان کے پاس کوئی ہے نہیں. اس لیے کہ وہ یعنی فلاسفرز جو تھے, ہسٹورینز تھے, وہ پری ماڈرن کی طرف جانا بھی نہیں چاہتے تھے. اور وہی جو آپ نے بات کی کہ جی ریلیجن خود ایک پرابلم, خاص طور پہ ماڈرن پیریڈ کے اندر جو ریلیجن جس طرح اس کو ایک ڈسکورس کریٹ کیا گیا وہ ایک پرابلمیٹک تھا. اور وہی چرچ کے جو استبداد اور ظلم دکھا کر یہ ثابت کیا گیا کہ جی یہ تو کوئی حل ہے ہی نہیں. چنانچہ وہ اس وجہ سے وہ خود کوئی حل نہیں ہے, وہ ایک کریٹیک ہے ماڈرنٹی پر. تو اب پرابلم یہ ہے کہ اس میں جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا انلائٹنمنٹ کے بعد جو چیزیں آئیں, مثلا نیشنلزم کا تصور آیا, ڈیموکریسی کا تصور آیا, نئی جو ہم نے چیزیں بنائیں, کیا اس کے یہ اس سے پہلے والے اس چیزوں سے بہتر ہیں؟ اگر اس وقت دنیا جو ہے نا وہ عیسائیت, اسلام, ہندوازم میں ڈیوائیڈڈ تھی تو کیا یہ نیشن سٹیٹ کے تصور نے ہمیں مزید ڈیوائیڈ نہیں کر دیا؟ کیا اس زمانے میں ٹھیک ہے چنگیز خان یا ہلاکو خان یا اور بہت سارے لوگوں نے وہ کھوپڑیوں کے مینار بھی بنائے, لیکن کیا ورلڈ وارز جو ہم فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ایسا یہ جو ایٹم بم گرائے گئے, کیا انسان سوچ سکتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو جس طرح مار دیا گیا اور اب بھی ہم جس طرف ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں یہ بھی تو سارا وہی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہی پروگریس ہے. یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں. تو انسان جہاں یعنی پہلے پری ماڈرن پیریڈ میں اگر وہ ظاہر ہے خدا کے حوالے سے وہ اپنی الفا شکل یہ سمجھتا تھا کہ وہ جتنا زیادہ خدا کے قریب ہو سکے اور اگر وہ خدا کی امیج میں ہی اپنے آپ کو ڈھال لے تو شاید وہی کچھ کوالٹیز وہ حاصل کر سکتا ہے. تو بعد کے پیریڈ کے اندر انلائٹنمنٹ کے بعد انسان وہاں پہنچا کہ جہاں اس نے کہا جی ٹارزن ہی ہمارا جو ہے نا وہ آئیڈیل ہے کہ جس کے اندر ہم جانور کی خصوصیات حاصل کر لیں تو وہی جو ہے نا وہ سب سے اچھا انسان اور سب سے بہتر شکل ہے. یہ پورا ایک تصور ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات میں تھوڑی سی ترمیم میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا جو بیان ہے یہ فار ایسٹ کو نکال کے ہے. ہماری جو یہ ساری تاریخ کا شعور جو یہاں پہ زیر بحث آیا ہے اس میں چین میں, کمبوڈیا, ویتنام میں, جاپان میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, کیونکہ یہ الہی تصور کے یہ سارے مباحث جو ہیں یہ ان سے ہٹ کے ہیں. اسی طریقے سے افریقہ کا جنوب کا حصہ, یورپ اور ایشیا کا شمال کا حصہ, یہ سارے بیانیے میں کہیں نہیں ہے. اور وہاں جو سوچ تھی اور اس کے جو مسائل تھے اور جو وہ اس میں شامل نہیں ہیں. تو انسانیت کا کم از کم 1/3 حصہ
ہمارے شعور سے باہر. اور جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں, کیونکہ کئی سوال جو آپ نے اٹھائے ہیں ان کی بحیثیت سوال نفی ہو جاتی ہے اس تاریخ کو دیکھ کے. دوسری بات یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری یہ ساری گفتگو جو ہے وہ اس محفل کے لیے بہت معقول اس لیے ہے کہ ہم اس گروہ کے افراد ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, مگر یہ غلطی انہوں نے بھی کی ہے اور آج کم از کم ہم بھی کر رہے ہیں. اور جس ماضی کی ہم بات کچھ تھوڑی سی رومان کے انداز میں بھی کرتے ہیں, اس میں وہ کسی حد تک اس سے ہٹے ہوئے تھے. جو عیب میں اس وقت عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دانش مند اور دانشور کو کل کائنات اور کل دنیا تصور کر رہے ہیں. انسان اصل میں سارے اس کے نیچے ہیں, کہیں نیچے سے مراد یہ کہ جو زندگی کسی اور طریقے سے گزار رہے ہیں اور ہم ان کے سر پہ بیٹھ کے اور ان کے بارے میں ایک تعمیم بنا رہے ہیں. وہ لوگ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اسی کی وجہ سے اس بادشاہ کو ذل الہی کہنا ہوتا تھا یا کوئی اور چیز جو بھی وہ اس کی نیریٹو تھا. مثلا چین کے جو بادشاہ ہیں وہ کوئی الہی تصور بیچ میں نہیں لاتے تھے, لیکن اس میں بھی خوشی اور خوشحالی اور انسانی فلاح اور انسانی سکون کے حوالے جو ہیں وہ بڑے اہم اور نمایاں تھے, بلکہ شاید یہ باقی سارے علاقوں کے ڈسکورس سے زیادہ وہاں پہ اس چیز کی اہمیت تھی, سکون کی وہ تلاش میں, اور آسائش نہیں بلکہ خوش دلی کی کیفیت کے اس قسم کے سوالات کی پیروی ان کے بادشاہوں کے نعرے تھے جو کہ وہاں پہ استعمال ہوئے. دوسری بات یہ کہ یہ ہماری جو یہ گفتگو ہے اس میں جب ہم دانشور کو دیکھیں تو شاید یہ بہتر ہو کہ ہم اس کو کسی معاشرے کے تناظر میں دیکھیں. دانشور اس معاشرے سے بالا تر یا جدا نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا ہے تو پھر اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. وہ ریت کا پودا ہوتا ہے جس کو جس وقت آپ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھیں تو اگر وہ اتنا سہل ہے کہ وہ مر جائے تو ختم ہو جاتا ہے, اگر وہ سخت جان ہے تو وہ بے آب ہو گیا ایک مقام سے دوسرے بے آب ہو گیا مقام میں جا کے بھی پنپ سکتا ہے. تو یہ ہماری جو یہ گفتگو ہے اس میں یہ ایک کمزوری مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ ہم جب اس چیز کو دیکھتے یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس ماضی کے فرد کو بھی ہم دیکھیں, بھلے وہ پلیٹو ہو, بھلے وہ ارسطاٹل ہو, بھلے وہ امام غزالی کا نام آپ نے لیا, ابن تیمیہ ہو, کوئی بھی شخص ہو ان میں, وہ ایک معاشرے اور ایک دور کے تناظر میں چیزوں کو دیکھ رہا تھا. یہ جو بات انہوں نے کی میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو کسی مرکزی جگہ پہ میں تو کم از کم اس کو اپنے سوچنے اور سمجھنے میں بڑی ایک اہم مقام دیتا ہوں کہ اقدار کا نظام دراصل متعین کرتا ہے کہ فلاح کیا ہے, اچھائی کیا ہے, اور جس معاشرے میں اس کو لے کے چلنے کی کوشش ہوتی ہے. اور یہ جو ظلم ہم کرتے ہیں وہ اسی تناظر میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چیز فلاح ہے اور ہمارا بچہ نہیں, بچے سے مراد یہاں ہمارے وہ عوام ہیں بیچارے جن کو یہ دانشمند اور دانشور یا مقتدر وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو جہاں پہ اس میں وہ کمزوری محسوس ہو تو اس کو پھر جبری طور پہ یا کسی اور ایسے حوالے سے قائل کر کے لانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ دو تین چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث کے سارے جو باقی جو تاریخ کے حوالے انہوں نے دیے یا آپ نے دیے ان میں میری معلومات کے مطابق
ایک بہت بڑا حصہ دونوں میں درست ہے، لیکن دے آر آل پارشل نیریٹیوز. جیسے کل بھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، جیسے ایک ہاں جی، لطیف پلیز. امریکہ کا مفکر ہے، اس کا نام لے کے ذکر اگر کر دیا جائے تو کوئی غیر مناسب نہیں ہوگا، جس میں وہ کہتا ہے اس کی کتاب بھی ہے دا ڈارکر سائڈ آف دا رینیسانس. یہ رینیسانس کی تمام تر انڈرسٹینڈنگ یا بات چیت اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہاں تصور کر رہے ہیں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں. اگر آپ لاطینی امریکہ میں ہیں یا اکثر عالمی جنوب کے کسی علاقے میں ہیں تو آپ کے لیے رینیسانس کا معنی بڑا فرق ہے. وہ ریوائول آف لرننگ کا، وہ اس طرح کے جو ہے وہ استحصالی مذہب سے جان چھڑانے کا، تو وہ معنی جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں بنتا. تو سائنس کہاں ڈیولپ ہوئی ہے؟ وہیں پر ہوئی ہے جہاں پر ڈویلٹی تھی. ٹھیک ہے نا، خالق و مخلوق کی دوئی تھی. آپ بیبلیکل دیکھیں نا تو شیپرڈ کا تصور ہے. تم زمین کے تم وارث ہو، خلیفہ ہو، ٹھیک ہے، تم نے چلانا ہے تم اس کے کیئر ٹیکر ہو. تو یعنی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ کرسچینٹی کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی ماڈرن سائنس یعنی ہندوؤں میں کیوں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، بدھسٹوں میں کیوں نہیں ہوئی، چائنا میں کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہاں پہ تصور وہی جو خدا کا کہنے یا انسان کا تصور مختلف تھا. مونوتھیسٹک یا ابراہیمک ریلیجنس میں تصور یہ والا ہے، اور اس میں جیسے ایک گارجین شپ اور ایک کسٹوڈین ہونے کا تصور ہے. جو آپ بتا رہے ہیں نا، یعنی یہ تھوڑی سی آگمنٹڈ بیان ہے کہ بھائی یہ ہوا، اور یہ ظلم بھی ہو رہا تھا، ہر جگہ ہوتا ہے، ابیوز ہوتا ہے، لیکن یہ بہت آگمنٹڈ تصور ہے کہ بہت دبایا ہوا تھا، سب کچھ کیا گیا تھا. تو وہ اس پر بھی بحثیں ہیں نا. یہ ٹھیک ہے کہ آن لبرٹی جو مل کی کتاب ہے، اس نے کہا کہ جی استبداد بہت بڑھ گیا تھا، باپ مطلق العنان ہو گیا تھا، بادشاہ ہو گیا تھا، پوپ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے خلاف ریئیکشن ہوا ہے. وہ بات آپ کی ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس پہ بھی کبھی غور کیجئے گا نا کہ یہ ماڈرن سائنس ویسٹ ہی میں کیوں آئی ہے، یہ وہاں کیوں نہیں آئی. تو یہ بھی اس کا ایک کھرا لوگ نکالتے ہیں. اور میری تو سینس کرتی ہے یہ بات کہ چونکہ وہ اس کو اون کرتے تھے، وہ اس کو کہتے تھے کہ ہمارا خدا ہے، ہمارے خدا کی زمین ہے. بلکہ آپ نے دیکھا نا، وہ انہوں نے ضد کی کسی اور وجہ سے کہ چونکہ وہ سارا جو ریڈمپشن کا ڈرامہ ہے وہ اس زمین پہ ہوا ہے تو زمین کو سینٹر ہونا چاہیے. وہ ایک الٹی پڑ گئی نا، مجھے پتہ لگا کہ نہیں ہے سینٹر اور زمین خود سے گھوم رہی ہے، تو وہ اس میں بنا میں اڑ گئے وہ. لیکن اصولی طور پر یہ تھوڑا سا آگمنٹڈ بیان ہے کہ جو ہے بہت ظلم تھا، ظلم بھی تھا، زیادتی بھی تھی، لیکن سائنس کے پروان چڑھنے میں یعنی کرسچینٹی کا بھی کافی حصہ ہے. ایک تو یہ کہ جو خورشید صاحب بات کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، ایک تو وہ حقیقت کائنات سے بھی جڑی ہوئی ہے، جیسے آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا، اور کہ وہ حقیقت کائنات کا جو ایک افلاطون کا تصور ہے. تو میں ابھی ذرا ریزسٹ کروں گا، ڈیفینڈ نہیں کروں گا افلاطون کو. اور وہ حالانکہ بات تو وہی آ جاتی ہے کہ سائنس اور سائنٹسٹ جو اپنی جو ہے وہ چیسٹ تھمپنگ کرتے ہیں اس بات پہ کہ دیکھیے کہ ہماری سائنس دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو تو وہ ایک ہی نتیجے تک پہنچتی ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ چاہے افلاطون ہو یا غزالی ہوں یا جو ہے وہ ہمارے داتا صاحب ہوں یا شاہ ولی اللہ ہوں یا جو ہے ابن العربی ہوں، تو یہ بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ یہ سارے کیوں عالم امثال کو کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے. باقی جہاں تک وہ بات یہ ہے کہ وہ جو اس تصور کا جو دنیا پر یا انسانوں پر یا انسانی تہذیب پر اثر ہے، وہ شاید تھوڑا سا آج پیریفرل ہماری کنسرن ہے. وہ جو دونوں تصور رکھنے کے انسانی تصور بالفرض اگر کوئی رکھتا ہے اور وہ مادیت کی طرف جاتا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر معاشروں کی ترقیات، اور کوئی اگر تصور انسان رکھتا ہے اور روح کا تصور ہے اور وہ جس کو ہم مذہبی تصور کہتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ کیا ہے. تو ٹھیک ہے، بات ہو سکتی ہے مارجنلی آج. اس کے علاوہ جو ڈاکٹر صاحب نے جس طرف نشاندہی کی وہ یہ کہ بذات خود جو تنوع ہے کہ یہ صرف اس طرف اور اس طرف کی جو بات ہو رہی ہے، تو خود انہوں نے پرابلمٹائز کیا کہ جیسے ہم شاید ایزمپشن یہ تھی کہ جہاں تصور یہ رکھا جاتا ہے اور تصور خدا اور تصور انسان جڑا ہوا ہے، تو شاید اس کے نتیجے میں معاشرے جو ہے وہ کوئی بہتری کی طرف اور اخلاقیات بہتر ہوتی ہیں. تو ماضی میں وہ مثالیں کہ جہاں اسی تصور پر انسٹیٹیوشنز قائم تھے لیکن نتیجہ آپریشن کی شکل میں آ رہا تھا.
तो ये इन्होंने डॉक्टर साहब ने इस बात को भी ज़रा प्रॉब्लमटाइज किया। जी आतिफ साहब आप कीजिएगा, फिर फराज साहब कुछ बता दें। अच्छा, मेरा ख्याल है वो बातें किसी सूरत में हो ही गई हैं, जो मैं उसको थोड़ा सा नए तरीके से करने की कोशिश करता हूँ कि देखें, आप अगर देखें 3 किस्म के, एक वो मज़ाहिर परस्ताना मज़ाहिर के हिंदू मत हो गया, या दूसरे उनका तसव्वुर जैसा कि कहा गया कि होलिस्टिक टर्म्स में दुई है ही नहीं, तो इंसान जो है उसमें कोई बशर मरकजियत का कोई उस तरह से बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद नहीं है। दूसरे जो इब्राहिमी अदियान हैं, मसीहत, यहूदियत और इस्लाम, उनमें ज़ाहिर है इंसान की अबदियत का एक उबूदियत का समझ कि इंसान खुदा है और खुदा का अब की हैसियत में वो एक दुई भी पाई जाती है। अच्छा, तीसरा जो हमारा मॉडर्न इंसान का तसव्वुर है, उसमें वो किसी अपने अलावा किसी खुदा को नहीं देख सकता इंसान। तो आपको शायद हैरत हो, बल्कि एक बाकायदा चर्च ऑफ ह्यूमैनिटी भी बनाया गया था, कौम ने बनाया था, ये पॉजिटिविज्म वाला हमारा फ्रांस में बना था। हाँ जी, फ्रांस में। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उसमें बकायदा जो है वो था। और रीजन की देवी इंस्टॉल हुई थी बकायदा। देवी इंस्टॉल हुई थी, और उसका एक जो था वो ब्रांच वो न्यूयॉर्क में हुई थी। अच्छा, ये हम ध्यान रखें ये शीर साहब ने अच्छा, अब उसमें ये चीज़ को देखने की कोशिश की गई थी, उसे ये एहसास हुआ कि देखें कि हमने जहाँ खुदा को बाहर निकाला है, मतलब यहाँ खला पैदा हो गया कि ज़रूरत है, और वो सही नतीजे पर पहुँचा था, उसे निकाल दिया, फिर इंसान ही खुदा है। और अगर आप इसको एक्सप्लिसिटली मॉडर्न इंसान बयान ना भी करे तो वो इसी चीज़ पर यकीन रखता है। वो ज़्यादा दयानतदार था, उसने ये करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, अब उसके बाद जो ना ये चीज़ है कि देखें, हम कहते हैं कि किससे फ़ायदा हुआ, या इंसानियत की फलाह क्या है। मेरा ख्याल है ये एक बड़ा ट्रिकी सी हम टेरिटरी में दाखिल हो गए हैं। मसलन मैं जब कहता हूँ कि इंसान की फलाह क्या है, तो लाजमन में पहले किसी फलाह के तसव्वुर को जो है वो अपने ज़हन में रखता हूँ, जिस पर हम समझ जाए वो खुद बजाते खुद मॉडर्न तसव्वुर है कि फलाह क्या है। देखिए, अगर आप किसी से इब्राहिमी अदियान के उनमें से बात करें तो वो शायद कहेंगे कि जी ये दुनिया की तरक्की तो मतलब डजंट मैटर, इंसान की फलाह से मुराद उसकी अब्दी फलाह है। जी सर, ठीक है। अब इस पे मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ, या आप दूसरी बात पे यकीन रखते हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा ये है, मतलब मैंने मान लिया जो है, इसमें कोई हमें इस तरह से अपनी उसकी जो सुपीरियरिटी अपने पॉइंट ऑफ व्यू की वो असर्ट करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, फिर जैसा कि इन्होंने रशीद साहब ने फरमाया, बड़ी मज़े की बात है, यानी जो रॉडनी किंग वगैरह इन्होंने बाकायदे कहा कि बहुत सारे लोगों का तसव्वुर है कि मॉडर्निटी जो है वो मसीहियत के बगैर मुमकिन भी नहीं, कि अब भी आप मॉडर्निटी के जितने भी तसव्वुरात हैं उनकी ज़ेरी तय जो है वो आपको मसीहियत, साल्वेशन नैरेटिव जो है, साल्वेशन नैरेटिव, ठीक है। अगर आप उसमें खास तौर पर देखें तो जॉन ग्रे की बात की तो वो तो बल्कि ये कहता है कि जो मसीहियत के गनूसी फिरके थे, नास्टिक्स जो थे, जिसमें यानी एक आलम ज़ुल्मात है और एक आलम नूर है, तो इंसान जो है वो आलम ज़ुल्मात से मुसलसल निकलने की कोशिश कर, तो ये सारे के सारे उसको और उसने जो उसके पैरेलल ड्रा किए हैं, फिर उसकी 7 टाइप्स ऑफ एथिज्म बिल्कुल लेटेस्ट उसकी किताब है, वो बहुत मज़े का है, वो पढ़ने वाली चीज़ कि वो जो मसीहियत के जो गनौसी फिरकों का तसव्वुर था और जो मॉडर्न साइंस का तसव्वुर है, वो बिल्कुल आपको लगेगा, जाहिर है उसमें कुछ ज़बान आवरी भी है जिसकी वजह से ये चीज़ महसूस होती है, लेकिन आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते कि उसने कितनी ज़बरदस्त बात की है। तो जहाँ तक ये तसव्वुर है, मेरा ख्याल है अब इस पर ज़्यादा बात अगर इस साइड पे चलती है तो फिर इस बात को तो हम सब महसूस करते हैं, या तकरीबन कंसेंसस पाया गया है कि ये 3 ही किस्म की, एक वो जो मज़ाहिर प्रस्ताना मज़ाहिर में तसव्वुर था, एक इब्राहिमी अदियान में तसव्वुर है कम बेश एक जैसा, और एक फिर मॉडर्न को है। अब इनके नताइज क्या निकले हैं, ठीक है, और उसमें इंसानी फलाह या
उसका क्या स्कोप है तीनों में, या अब तो देखें ना इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि मज़हब जो है या मजहबी तसव्वुर या जो भी है मतलब एक शुदा है, साइड से खड़ा में मना रहा है, ठीक है ना। इस वक्त तो सब कुछ मतलब मॉडर्न जो तसव्वुर है वो इट्स सुप्रीम। तो अब क्या यहाँ पे इस पे मजहबी जो तसव्वुर है या वर्ल्ड व्यू है उसके दोबारा रेलेवेंट होने की कोई गुंजाइश है या ज़रूरत भी है या नहीं है, या बड़ी मुश्किल से, जैसे इन्होंने फरमाया कि जान छोटी है तो